السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق احمد میں وہ رہتے ہیں مگن، عشق کا پربت کہوں سلمان کو۔ دوستو، کیا آپ مفتی سلمان اظہری صاحب کو بھول گئے؟ نہیں بھولے، اور بھولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو مرد قلندر، جو مرد مجاہد آپ کے اور ہمارے لیے ہمیشہ آواز اپنی خطابت کے ذریعے بلند کرتا ہے، آج یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ مرد قلندر جو آزمائش میں مبتلا ہے وہ ہماری اور آپ کی وجہ سے ہے، تو انہیں مت بھولیے، انہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے ہمیشہ یاد رکھیے۔ جب بھی دعا کے لیے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائیے تو مفتی صاحب کو ضرور یاد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کو ختم کر کے جلد از جلد گھر والوں سے ملائے۔ دوستو، اور ساتھ ہی جو ان کے لیے رات و دن محنت کوششیں کر رہے ہیں، وکلاء حضرات، سننے میں یہ آیا ہے کہ بہت بڑے بڑے پاورفل وکلاء ہیں جو آپ کے کیس لڑ رہے ہیں، جو آپ کو بیل کرانے میں کوشش میں لگے ہیں۔ سمجھ لیجئے ان کا فیس کتنا ہوگا۔ آج اگر کورٹ میں جائیے گا ایک دستخط لینے کے لیے، چھوٹا سا چھوٹا وکیل آپ سے کم از کم 150 سے 200 روپے وصولے گا صرف ایک سائن کے لیے۔ تو سمجھ لیجئے جو ہائی کورٹ کا وکیل ہے، جو ہائی رینک پہ ہے، ان کا فیس ایک کیس لڑنے کے لیے کتنا ہوگا۔ بہرحال ان تمام وکلاء حضرات کو سلوٹ ہے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، کہ مفتی صاحب کے لیے فی سبیل اللہ کیسے لڑ رہے ہیں، اور پھر مفتی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ بھی رہے ہیں، اور پھر ان کی گھر کو ہر ایک بات کی خبر بھی کر رہے ہیں، اور پھر گھر کی خبر مفتی صاحب کو بتا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی کار خیر ہیں۔ خیر، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرے، وکلاء حضرات کے ساتھ ساتھ جو مفتی صاحب کے چاہنے والے ہیں، خاص کر کے مراسا کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو مفتی صاحب سے ملنے جاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے لیے سحری کا انتظام کرتے ہیں، افطار کا انتظام کرتے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے مفتی صاحب کو اکیلاپن محسوس نہیں ہونے دیتے، تو سمجھ سکتے ہیں ایک عاشق رسول کی خدمت میں وکلاء حضرات پھر عوام لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو جزا دے گا ہی، دعا کرتے ہیں ان حضرات کو دنیا میں بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ جو کچھ میں نے کہی ہے بات، یہ میں نے ایسی نہیں کہی ہے، بلکہ ایک آڈیو جو مفتی صاحب کے کیسے لڑ رہے ہیں وکیل، ان کا ہے، وہ سماعت کریں، اور خاص کر کے مفتی صاحب کے لیے دعا کریں۔ گروپ کے سبھی ممبروں کے لیے میں ایک یہ ریپلائی دیتا ہوں کہ مولاسا کے اندر جو مفتی صاحب کو پیش کیے تھے اس میں آرگیومنٹ میں نے کی تھی، اور ایک ہی شبد کے لیے ایٹروسٹی ایکٹ لگائی ہے جو لاگو پڑتا نہیں ہے، مگر ایک بار ایٹروسٹی لگی ہے تو اب اس کو بیل کے سوا کوئی چھٹکارا ہے نہیں۔ اور جو تقریر کا جو آیوجن کیا تھا اس میں جو پریسیڈنٹ تھے اس کو ایکس پارٹی 4 دن کا ریمانڈ مل گیا تھا، اور جس کا رول نہیں ہے اس کو کورٹ نے 4 دن کا ریمانڈ دیا، اور جو مولانا کی جو تقریر ہے تو پی ڈی جے پھر 4 دن سے تو کم ریمانڈ دے گا ہی نہیں۔ اس کے لیے میں نے بہت اچھی دلیل کی تھی، مگر کورٹ پہلے سے ہی مائنڈ بنا چکی ہو وہ چیز تھی، تو ان کو بھی 4 دن کے ریمانڈ دیے، اور ان کی اچھی یا موڑاسے کے لوگ اور آجو باجو کے لوگ ان کی اچھی سیوا کرتے ہیں، اور سب لوگ ان کو روزہ کھولنے میں سب ملنے بھی جاتے ہیں، میں بھی کل ان کے ساتھ میں ہی تھا۔ ایسی کوئی ان کی طبیعت بھی اچھی ہے، اور انشاءاللہ ان کے بھائی ممبئی سے بھی میں نے ان کے ساتھ بات کی تھی، ممبئی ہائی کورٹ سے بھی ایڈوکیٹ آنے والے ہیں، اور شاید احمد آباد سے بھی ہے، شاید کوئی ایک دوسرے ایڈوکیٹ بروڑا سے بھی میرے ساتھ بات ہوئی تھی، وہ بھی آنے والے ہیں۔
جب بیل شنیوار کو انشاءاللہ بیل اپلیکیشن داخل ہوگی اور سوموار کو اس کا ہیئرنگ ہوگا اور اس کے اندر دیکھتے ہیں اب کون آتا ہے، احمد آباد سے آتے ہیں یا ممبئی سے آتے ہیں. انشاءاللہ یہ سب میرا سن لو تو آپ کو جو بھی کوئی کسی کے بھی من میں کنفیوژن ہے وہ سب ہو جائے گا.